اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری باب ما جاء فی ثقیف و بنی حنیفہ، اس کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 516 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب فی ثقیف و بنی حنیفہ، یہ باب ہے ثقیف اور بنو حنیفہ وغیرہ قبائل کے ذکر میں. وبہ قال حدثنا ابو سلمة یحیی بن خلف قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن عبد الله بن عثمان بن حسیم عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو سلمہ یحیی بن خلف نے، انہوں نے روایت کی عبد الوهاب الثقفی سے، انہوں نے عبداللہ ابن عثمان ابن حسین سے، انہوں نے ابو الزبیر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا قالوا یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہم. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو ثقیف کے تیروں نے ہمیں جلا دیا، آپ ان کے لیے بددعا فرمائیے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ الفاظ ادا کیے اللہم اہد ثقیفا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما. ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. وبه قال حدثنا زید بن احزم الطائي قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن الحسن عن عمران بن حسين رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی زید بن احزم الطائی نے، انہوں نے عبد القاہر بن شعیب سے، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے عمران بن حسین سے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یکرہ ثلاثت احیاء ثقیفا وبنی حنیفہ وبنی امیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ علیہ السلام 3 قبیلوں کو ناپسند کرتے تھے، ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ کو. ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی طریق سے. وبہ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عثم عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقيف كذاب ومبير. ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے روایت کی فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے روایت کی شریک سے، انہوں نے عبداللہ ابن عثم سے، انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو ثقیف میں ایک انتہائی جھوٹا اور ہلاکو ہیں، مبیرن ہلاکو ہے، ظالم جلاد قسم کے معنی میں. وحدثنا عبد الرحمن بن واقد قال حدثنا شریک بهذا الاسناد نحوه. ہمیں روایت کی عبد الرحمن بن واقد نے، انہوں نے شریک سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت. وعبداللہ ابن عثم یقنا ابا علوانہ وهو کوفی. عبداللہ ابن عثم، یہ جو راوی یہاں پر آئے، ان کی کنیت ابو علوان تھی اور یہ کوفی تھے، کوفہ سے تعلق رکھتے تھے.
हाज़ा हदीस गरीब ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस शरीक, ये हदीस गरीब है, हम इसे नहीं जानते मगर सिर्फ शरीक के इस रिवायत से। व शरीकुन यक़ूलु अब्दुल्लाह इब्न उस्मान व इसराइल यरवी अन हाज़ा शेख व यक़ूलु अब्दुल्लाह इब्न उस्मता व फिल बाब अन अस्मा बिन्त अबी बकर। अब्दुल्ला इनके वालिद का नाम उसम है, ये नखई रहमहुल्लाह का कौल है, जबकि इसराइल कहते हैं कि इनके वालिद का नाम उस्मा है, उस्मा। इस बाब में हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी रिवायत मरवी हैं। जी अजीज तलबाए किराम, सकीफ, बनु हनीफा और दीगर कबाइल का इस आखिरी बाब में तज़किरा हो रहा है। सकीफ कबीला ये हवाज़िन की शाख है। ग़ज़वा हुनैन के बाद ग़ज़वा ताइफ का वाक़या पेश आया तो कबीला सकीफ ये ताइफ में रहता था, तो वो लोग किला के अंदर उन्होंने अपने आप पर दरवाजे बंद कर दिए, यानी खुद को महसूर कर लिया और दीवारों पर चढ़ गए और सहाबाए किराम पर, मुसलमानों पर ऊपर से तीरंदाजी शुरू की, जो कि ऐसे तबाहकुन अंदाज था उनका कि सहाबाए किराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए कि या रसूलल्लाह, उनके तीरों ने तो हमें जला दिया, यानी बहुत नुकसान कर रहे हमारा, तो आप उनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हिदायत की दुआ फरमाई। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से बाद में पूरा कबीला सकीफ ही मुसलमान हो गया। दूसरी जो रिवायत इमरान इब्न हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात हुए इस हाल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीन कबीलों को नापसंद करते थे, जिनमें दो मज़कूरा कबीले और तीसरा बनु उमैया। इसकी क्या वजह है? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकीफ को इस वजह से नापसंद करते थे कि इनमें मुख्तार इब्न अबू उबैद और हज्जाज इब्न अबू यूसुफ, इन दो लोगों ने आना था, और ये दो ऐसे थे कि जिनके बारे में हर एक जानता है। मुख्तार इब्न अबी उबैद किस किस्म का इंसान था वो भी सबको पता है, और हज्जाज इब्न यूसुफ का तो किसी बच्चे से भी आप पूछ ले तो वो बता देगा कि वो किस कदर जालिम और जल्लाद इंसान था। दूसरे नंबर पर बनु हनीफा, तो बनु हनीफा को मुसलमा कज़्ज़ाब के झूठे दावे नबूवत की वजह से आप अलैहिस्सलाम नापसंद करते थे। और तीसरे नंबर पर जो बनु उमैया है, तो बनु उमैया को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबैदुल्लाह इब्ने अबी जियाद की वजह से, ये यजीद के चचाजाद भाई थे, उसकी खबासत की वजह से, क्योंकि इसने आगे फिर हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो सलूक किया था वो भी सबके सामने है। तो इस वजह से याद रखिएगा अजीज तलबाए किराम, जिस तरह माजी में पेश आने वाले अच्छे बुरे वाकयात असरअंदाज होते हैं कौमों पर, कबाइल पर, इसी तरह आइंदा पेश आने वाले वाकयात भी असरअंदाज होते हैं। मुख्तार, हज्जाज इब्न यूसुफ, मुसैलमा इब्न जियाद, अब ये आइंदा आने वाले लोग थे, मगर उनकी नखुसत उनके कबाइल पर उनके वजूद से पहले ही असरअंदाज हो गई। चुनांचे इन्हीं की वजह से आप अलैहिस्सलाम ने इनके कबाइल को नापसंद किया। अब आम इंसान वो तो सिर्फ माजी के वाकयात ही जानता है, लेकिन हजरात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के पास चूंकि वही आती है, अल्लाह उनको आइंदा के हाल अहवाल से बाखबर करते हैं, उनको वाकिफ किया जाता है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन तीनों कबीलों के इस मज़कूरा लोगों से वाकिफ थे। ये जो तीसरे नंबर की रिवायत फी सकीफिन कज़्ज़ाबुन व मुबीरुन ये जिक्र हुआ है, तो इसकी वजाहत अजीज तलबाए किराम मुख्तार इब्न अबी उबैद, ये हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा का साला था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने नबूवत का दावा किया था और काफियाबाजी करता था और उसी को वही करार देता था, तो यही कज़्ज़ाब है। और मुबीरुन हलाकू, जिसे हमने तर्जुमा किया जिसका जालिम के साथ, जल्लाद के साथ, तो इससे मुराद हज्जाज इब्न यूसुफ है, जिससे हर एक शख्स बल्कि बच्चा बच्चा वाकिफ है। बढ़ते हैं जी अगले स्लाइड की तरफ।
وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أيوب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے روایت کی یزید بن ہارون سے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان اعرابیا اہدى لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرة فعوذه منها 6 بکرات فتسخطها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. ایک اعرابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت میں ایک جوان اونٹنی بطور ہدیہ پیش کی. آپ علیہ السلام نے اس کے عوض میں اس کو 6 اونٹنیاں دی، تو وہ ان اونٹنیوں کی وجہ سے ناراض ہو گیا. بس یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی تو آپ علیہ السلام نے حمد و ثنا پڑھی اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ان فلانا اہدى الی ناقة فعوذته منها 6 بکرات فظل ساخطا لقد هممت الا اقبل هدیة الا من قرشی او انصاری او ثقفی او دوسی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص نے مجھے ہدیہ میں اونٹنی دی اور میں نے اس کے بدلے میں 6 اونٹنیاں دی، پس وہ اس بات سے ناراض ہو گیا. اس لیے اب میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں ہدیہ قبول نہیں کروں گا مگر صرف قریشی کا، انصاری، ثقفی یا دوسی کا. یعنی جو لوگ ان مذکورہ 4 میں سے ہوں گے، قریشی ہوں گے، انصاری ہوں گے، قبیلہ ثقیف سے ہوں گے یا دوسی ہوں گے، تو انہی سے میں صرف تحائف لوں گا اور کسی سے نہیں. وفی الحدیث کلام اکثر من ھذا، حدیث میں اس سے بھی زیادہ کلام ہے. ھذا حدیث قد روی من غیر وجہ عن ابی ہریرہ، یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرے طریق سے بھی مروی ہے. ویزید بن ہارون یروی عن ایوب، اور یزید ابن ہارون یہ روایت کرتے ہیں ایوب سے. ابو العلا وہو ایوب ابن مسکین، جو کہ ابو العلا ہے اور ایوب ابن مسکین ہے. ویقال ابن ابی مسکین، اور کہا گیا ہے کہ یہ ابن ابو مسکین ہے. ولعل هذا الحديث الذي روي عن ایوب عن سعید المقبری هو ایوب ابو العلا وهو ایوب ابن مسکین ویقال ابن ابی مسکین. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو کہ نقل کیا گیا ہے ایوب سے اور انہوں نے سعید المقبری سے، یہی ایوب ابو العلا ہے اور یہی ایوب ابن مسکین ہے جسے ابن ابو مسکین بھی کہا جاتا ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف. وبه قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا احمد بن خالد الحمصی قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید المقبری عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے روایت کی احمد بن خالد الحمصی سے، انہوں نے محمد بن اسحاق سے، انہوں نے سعید بن ابو سعید المقبری سے، انہوں نے اپنے والد ابو سعید المقبری سے، اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اہدى رجل من بنی فزارة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقة من ابله التي كانوا اصابه بالغابة فعوذه منها بعض العوز فتسخط فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول. بنی فزارہ کے ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ان اونٹوں میں سے جو صحابہ کرام کو غابہ کے مقام پر غنیمت میں ملے تھے ان میں سے ایک اونٹنی بطور ہدیہ پیش کی. آپ علیہ السلام نے اس کو اس اونٹنی کا عوض دیا، پس وہ اس سے ناراض ہوا. پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا ان رجالا من العرب یہدی احدهم الہدیۃ فأعوذه منها بقدر ما عندي ثم يتسخطه فيظل يتسخط فيه علي وأيم الله لا أقبل بعد مقامي هذا من رجل من العرب هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض عرب ان میں سے کوئی ہدیہ لاتا ہے پس میں ان کو اس ہدیے کا بدلہ دیتا ہوں اس گنجائش کے بقدر جو کہ میرے پاس ہوتی ہے، پھر وہ اس عوض سے ناراض ہوتا ہے، پس وہ برابر اس سلسلے میں مجھ سے ناراض رہتا ہے، اور قسم بخدا میں قبول نہیں کروں گا اپنی اس تقریر کے بعد، یعنی یہاں پر جو میں اب بیان کر رہا ہوں اس کے بعد کسی عرب کے کسی آدمی کا کوئی بھی ہدیہ مگر صرف قریشی، انصاری، ثقفی یا دوسی، یعنی ان چاروں کے علاوہ میں کسی کا ہدیہ قبول نہیں کروں گا عرب میں سے۔ وَهَذَا صَحُّ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ ہارون، اور یہ روایت پہلے سے زیادہ صحیح ہے یزید ابن ہارون کی روایت سے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت عبد الله بن خلاد يحدث عن نمير بن أوس عن مالك بن مسروح عن عامر بن أبي عامر الأشعري عن أبيه قال، ہمیں روایت کی ابراہیم ابن یعقوب نے، انہوں نے وہب ابن جریر سے، انہوں نے اپنے والد جریر سے، انہوں نے کہا میں نے عبداللہ ابن خلاد کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا نمیر ابن اوس سے، انہوں نے مالک ابن مسروح سے، اور انہوں نے عامر ابن ابو عامر الاشعری سے، اور انہوں نے اپنے والد ابو عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الحی الاسد والاشعریون لا يفرون في القتال ولا يغلونهم مني وانا منهم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسد یا ازد یہ یمن کا وہ قبیلہ ہے جو ما قبل میں گزر گیا اس کے بارے میں یمن کے فضائل میں، یہ بہترین قبیلے ہیں، جنگ میں باغتے نہیں اور مال غنیمت میں خیانت نہیں کرتے، وہ میرے ہم مزاج ہے، میں ان کا ہم مزاج ہوں۔ قال فحدثت بذلك معاوية فقال ليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم مني وإلي، فقلت ليس هكذا حدثني أبي ولكنه حدثني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم مني وأنا منهم، قال فأنت أعلم بحديث أبيك۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہم منی و الیہ، وہ میرے ہم مزاج ہے اور میرے حوالے ہے۔ تو عامر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھ سے میرے ابا نے اس طرح بیان نہیں کیا، مگر انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہم منی و انا منہم، کہ وہ میرے ہم مزاج ہے اور میں ان کے ہم مزاج ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس تم اپنے والد کی حدیث کو بہتر جانتے ہو، یعنی اس بارے میں پھر تمہاری رائے ہی، تمہارا جو حدیث بیان کرنا ہے وہ افضل ہے کیونکہ تم وہ صحیح جانتے ہو۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث وہب ابن جریر، ہم اسے نہیں جانتے مگر وہب ابن جریر کی روایت سے۔ ویقال الاسد هم الاسد، اسد قبیلہ یہ ازد ہی ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها۔ میں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ علیہ السلام نے فرمایا قبیلہ اسلم اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور قبیلہ غفار اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے۔ وفی الباب عن ابی ذر وابی برزۃ الاسلمی وبریدہ وابی ہریرہ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں ابو ذر، ابو برزہ الاسلمی، بریدہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبہ قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسلموا سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے اسماعیل ابن جعفر سے، انہوں نے عبداللہ ابن دینار سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبیلہ اسلم اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور قبیلہ غفار اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے، اور قبیلہ عصیہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی گویا وہ دعا کے مستحق نہیں، آپ علیہ السلام نے ان سے گناہ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار نحو حديث شعبة وزاد فيه وعصية عصت الله ورسوله هذا حديث حسن صحيح۔ یہ حدیث ہمیں اس روایت اس سند سے بھی یہ روایت مروی ہے شعبہ کی روایت کی طرح، اس میں بس یہ اضافہ ہے وعصية عصت الله ورسوله، یہی ایک طرح کے ہی الفاظ ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلا ہمارا سبق وہ ہمارے اس ترمذی شریف کے جلد ثانی کا آخری درس ہوگا، تو زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔